بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج کی یہ مبارک رات جو 27 رمضان المبارک کی رات ہے، اور یہ انتہائی مبارک رات ہے کہ یہ طاق راتوں میں ایسی مبارک رات ہے کہ کئی سلف صالحین اور ائمہ عظام کے نزدیک یہ 27ویں جو رات ہے ان کے قول کے مطابق یہ شب قدر کی رات ہے، جس میں سر فہرست ہمارے امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ قول منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو 27 کی رات ہوتی ہے رمضان کی، وہ شب قدر کی متوقع رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اے امتیوں، اے میرے غلاموں، اے لوگوں، تم شب قدر کو یعنی بڑی قدر و منزلت والی رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ کہ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں تم شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ کس طرح تلاش کیا جائے اسے؟ کہ زیادہ سے زیادہ رب العالمین کے رضا کے کام کیے جائیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعائیں مانگی جائیں اور کثرت سے نوافل پڑھے جائیں۔ اور جو ہم رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھتے ہیں تو یہ قیام اللیل کی بڑی بہترین مثال ہے۔ امام بخاری، امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو ذکر کیا اپنی صحیحین میں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ جو شخص شب قدر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، یعنی نوافل پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں اس کی عبادت کرتا ہے، اور اس کی نیت وہ ایمان اور عقیدے کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ قیام اللیل کر رہا ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے کہ وہ رب سے اس کی مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ رب العالمین ایسے بندہ مومن کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین اس شب قدر کی رات میں بے حساب اپنے بہت سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو لہذا بندہ ہو جو بندہ بنے اور بندگی کے کام کرے، رب کو راضی کرنے کے کام کرے، تو رب العالمین تو بڑا ہی رحیم اور غفور الرحیم اور بڑا ہی کرم کرنے والا رب ہے، وہ رب ضرور اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں اس میں کیا پڑھوں، میں کیا کروں، کون سا وظیفہ پڑھوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم یوں کہنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ بے شک تو بڑا کریم رب ہے، بڑا بخشنے والا رب ہے اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو میرے رب تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی کہ تم شب قدر کو پالو تو یہ دعا پڑھنا۔ اب ہم جو گناہ گار ہیں، گناہ کر کر کے گناہوں کی سیاہی دلوں پر ایسی جم گئی، نگاہوں پہ ایسی جم گئی کہ ہمیں کسی رات کی کوئی افضلیت اور اس کی برکت اور اس کا شعور اور احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہمارے لیے تمام راتیں برابر ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچ ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو،
کہ ان میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو لہذا بندہ مومن کو کیا چاہیے؟ اگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو رہا، اس کا فہم اور اس کا شعور نہیں بھی ہو رہا، تو ہر طاق رات میں رب کو راضی کرنے کے کام کر لیں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لیں، قیام اللیل کر لیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، اور جس طرح جو اوراد و وظائف آئے احادیث طیبہ میں، کوئی بھی ورد درود شریف کی کثرت کرتے رہیں اور عشاء اور فجر باجماعت ادا کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں شب قدر جو ہے وہ مل جائے گی، اور اس شب کی برکات بھی ہمیں ضرور بالضرور نصیب ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث امام بخاری نے اسے اپنی صحیح میں نقل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ دو شخص جھگڑ پڑے، اور جس کی وجہ سے اس کی جو تفصیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتاتے تو اسے اٹھا لیا گیا، اور پھر امت سے شب قدر کی جو تعیین تھی، جو اس کی فکسنگ تھی، دو شخص کے جھگڑے کی وجہ سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو اٹھا لیا گیا، اور بعض روایات میں آیا کہ اسے بھلا دیا گیا، اور اس کا ذکر پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت سے نہ کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے، اختلافات، اور صحیح بات بھی ہو پھر بھی بندہ اپنی غلطی کو نہ مانے اور وہ غلط بات پہ ڈٹا رہے۔ دو شخص جب جھگڑ رہے ہوتے تو اس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا دو شخص کے جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعیین کو اٹھا لیا گیا، جس سے امت کو یہ درس ملتا ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتے ہیں امت مسلمہ، انہیں شیر و شکر ہو کے رہنا چاہیے، آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے نہیں رہنا چاہیے، اور جہاں حق بات دیکھیں وہاں سر تسلیم ہمیں خم کر لینا چاہیے، کہ کوئی انسان بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اگر انسان اپنی غلطی کو مان لے، اس نے غلطی کی ہے بالکل ایکسیپٹ کر لے، بڑے سے بڑا عالم و مفتی ہو، مان لے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، بڑے سے بڑے خاندان میں اس کا درجہ ہو، مان لے مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم خاندان کے بڑے ہیں یا ہمیں رتبہ اللہ نے بڑا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہمیں اپنی وڈ کو قائم رکھنا ہے اور تکبر اور غرور اور نخوت سے پیش آنا ہے، اور غلطی ہوتے ہوئے بھی اپنی غلطی کو نہیں ماننا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا شاید کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے کہ شب قدر کو چھپا لیا گیا، کہ اس بہانے امت ہر رات کو شب قدر سمجھتے ہوئے جو ہے طاق راتوں میں عبادت میں محنت کرتی رہے گی، اور اگر امت کو یہ بتا دیا جاتا کہ فلاں رات شب قدر ہے تو پھر باقی راتوں میں ایسی عبادت امت نہ کر پاتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور بعض روایات حدیث کے مطابق شب قدر کی یہ نشانی ہے کہ اس رات نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی نہ بہت زیادہ سردی ہوگی، اس رات تارے نہیں ٹوٹیں گے، اور اس رات کے بعد جو فجر کا سورج طلوع ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شب قدر کے بعد والا جو سورج صبح میں فجر کے وقت میں طلوع ہوگا، فجر کے بعد، تو وہ سورج جو ہوگا وہ انتہائی سفید ہوگا، اور اس میں شعاعیں اور سورج کی کرنیں بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہ بھی اس کی نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبہ میں ذکر فرمائی کہ شب قدر کی یہ نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ امام مجاہد ایک عظیم مفسر، آپ سے روایت اس صورت مبارکہ اور ان آیات طیبات کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں اس امت محمدیہ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے، امام مجاہد ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بڑی اللہ کی عبادت کرتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1000 مہینے تک اس نے اپنے جسم سے جو جہاد کا لباس ہوتا ہے، اسلحہ ہوتا ہے، اس کو نہیں اتارا۔ یعنی 1000 مہینے تک، جو کم و بیش 83 سال بنتے ہیں، 80 سے کچھ اوپر سال بنتے ہیں 1000 مہینوں کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 80 سے زیادہ سال وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، اور اس نے اپنے جسم سے جو جہاد کا لباس تھا، اسلحہ تھا، اپنے جسم سے نہیں اتارا۔ تو جب صحابہ کرام نے واقعہ سنا کہ بنی اسرائیل میں ایسا شخص تھا تو صحابہ کرام حیران ہو گئے اور کہا کہ اتنی عبادت کرتے تھے بنی اسرائیل، تو ہم لوگوں کی تو اتنی عمریں بھی نہیں، اگر مل بھی جائیں تو ہم اتنی زیادہ عبادت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ حیران ہوئے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے قربان جائیے کہ رب العالمین نے
ایک رات یہ شب قدر اہل ایمان کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی دے دی کہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں فرمایا رب العالمین نے کہ شب قدر یہ ایک رات، اس کی عبادت یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اس عمل پر جب امت محمدیہ حیران ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کی امت، تم پریشان نہ ہو کہ اگر کسی بندہ مومن نے اس ایک رات میں اخلاص کے ساتھ تھوڑی سی بھی عبادت کر لی تو رب العالمین اسے 1 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے شان کریمی ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اس امت کو کیا کیا فضیلت اور کیا کیا کمالات ملے، لیکن کیا ہم امتی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم جو ہے بندے بننے کے لیے تیار ہیں، رب العالمین کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر ہر رات ہمارے لیے برابر ہے، ہنس بول کر دوسروں کا مذاق اڑا کر دل شکنی کر کے اور لڑائی جھگڑے کر کے اور لوگوں کو تنگ کر کے ہم شب و روز گزار رہے ہیں، یا ہم جو ہے ان راتوں میں ان ایام میں نیکی کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو یہ سوال ہم لوگوں کے لیے بنتا ہے۔ پھر رب العالمین نے آگے فرمایا کہ تنزل الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس رات میں اتر رہے ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل امین بھی اتر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو فرشتوں کے رسول اور ان کے سردار ہیں کہ روح الامین وہ بھی اس رات زمین پر اتر آتے ہیں، آسمانوں کو فرشتے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ زمین پہ آ جاتے ہیں کہ یہ اتنی برکت والی رات ہے، اور رب العالمین نے اس کائنات کے لوگوں کو اتنی برکت اور عظمت والی رات دی ہے کہ فرشتے بھی اس زمین کی سیر کے لیے اس زمین پر اتر آتے ہیں۔ اور روح کی ایک تفسیر میں یہ بھی قول آتا ہے مفسرین کرام کا کہ روح سے مراد یا تو جبریل امین ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ روح سے مراد فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے جن کو فرشتے بھی نہیں دیکھ پاتے، جس طرح ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے انسان، تو روح سے مراد فرشتوں کا ایک ایسا طبقہ اور ایک ایسی صنف اور فرشتوں کی ایک ایسی قسم مراد ہے کہ جنہیں فرشتے بھی دیکھ نہیں پاتے، اور گویا کہ وہ فرشتوں کے اوپر بھی نگہبان فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے زمین پہ اتر آتے ہیں اور اس زمین کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں لوگ، مساجد میں، گھروں میں اور مختلف جگہوں پر، تو فرشتے ان کو دیکھتے ہیں، ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اور فرشتے کیسے اترتے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے اتر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ من کل امر، فرشتے ان تمام معاملات کو سر انجام دینے کے لیے اترتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، یعنی پورے سال کے، کئی تفاسیر میں یہ بھی آیا کہ پورے سال کے جو معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر رزق کے معاملات ہیں، کتنے لوگ مریں گے، کتنے جئیں گے، تو اس رات میں بھی فرشتوں کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی ہی سلامتی والی ہے، کہ اس میں سرکش شیاطین و جنات ان کی بھی کچھ نہیں چلتی، وہ بے بس ہو جاتے ہیں، اور جو جادوگر ہوں اور کسی بھی قسم کے غلط کام کرنے والے لوگ ہوں، تو فرمایا کہ اس رات میں رب العالمین ایک خصوصی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اور رب العالمین سلامتی سلامتی پوری امت پر، اس کائنات پر پھیلا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سلامتی اور اس رات کی برکت کب تک رہتی ہے؟ فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ کر جائے اس وقت تک اس رات کی برکتیں اے لوگوں اٹھا لو، کہ جیسے ہی فجر ہو جائے گی تو یہ رات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اس طرح اس سورہ مبارکہ میں، جو کہ مکی صورت ہے یہ سورۃ القدر، اللہ رب العالمین نے کتنے پیارے انداز میں اس رات کی برکتوں کو ذکر فرمایا، اور روح الامین کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا اپنی مبارک کتاب میں، اور پوری ایک سورت نازل کر دی تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت ہو اور اپنے رب کو راضی کرنے کے کام کریں۔ یہ نہ ہو کہ گھر گئے جا کے سو گئے، فجر کا بھی نہیں پتا ہمیں کہ ہم نے پڑھی یا نہیں پڑھی، اور بس پوری رات ہم بیٹھے رہے، نعت خوانی بھی ہوئی، بیان بھی ہوا، سب سنا، لیکن اینڈ میں جا کر شیطان ایسا ورغلاتا ہے
کہ فجر کا وقت جب آنے لگتا ہے تو آنکھیں جو ہیں وہ جھپکنے لگتی ہیں اور جو ہے پھر غنودگی کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور انسان نماز فجر ادا کیے بغیر معاذ اللہ سو چکا ہوتا ہے اور اس رات کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز بھی نہ ہو جب ہم سب یہاں جمع ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ یہاں ماشاءاللہ مسجد میں ختم قرآن ہوا، اور جہاں ختم قرآن ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، تو ان برکتوں کو بھی لینے، اس مبارک رات کی برکتیں حاصل کرنے جب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو سامعین کرام میں یہ گزارش کروں گا کہ اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور جو دعائیں التجائیں یا منقبت مناجات پڑھی جائے اس میں دو آنسو بھی بہا لیں کہ اللہ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو اس کے خوف سے روتا ہے، اور ان آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے کہ جن آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو ٹپکنے لگ جائیں۔ یہی کچھ باتیں آپ سب کے سامنے گوش گزار کرنی تھی، اور دعا ہے کہ رب العالمین اس رات کی برکات اور اس کے ثمرات ہمیں خوب خوب عطا فرمائیں، اور اس رات میں ہم سب کی بے حساب و کتاب مغفرت فرمائیں، اور رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس طرح ہم 27 تاریخ تک قرآن سنتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہی ردم اور یہی شوق و جذبہ ہم میں آخر رمضان تک بیدار رہے، اور جو عید کی رات ہو اس میں بھی خرافات سے بچ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔